روس کے سفارت خانے میں اٹیک ہوا ہے اور یہ اٹیک کابل سفارت خانے کے اندر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کل ملا کے 10 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان 10 لوگوں میں سے 2 لوگ روسی ڈپلومیٹک مشن کے ہیں۔ دیکھیے کہ رشیا کو اس وجہ سے بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ رشیا وہ ملک ہے جو افغانستان کی سیکیورٹی، سٹیبلٹی اور مشکل وقت میں وہاں پر کھڑا رہا۔ ساری دنیا یہاں سے بھاگ گئی لیکن رشیا وہاں پر کھڑا رہا۔ طالبانوں کے ساتھ اچھے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے، طالبانوں کو میجر سٹیک ہولڈر بنانے والے بھی رشین ہی تھے، اور اسی بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ رشیا کو اب طالبانوں کے بہت سارے فیکشنز ہیں، بہت سارے اور گٹ ہیں جو اب روسی ڈپلومیٹک مشن کو ڈرانا دمکانا شروع کر دیا۔ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ امپیکٹ اس وجہ سے کہ روس بھی اپنی سیکیورٹی کو لے کر کافی خدشات ظاہر کر چکا ہے۔ خیر، اس حملے کے پیچھے کون تھا، کنہوں نے اٹیک کروائے، کیا ان کے مقاصد تھے، یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ خبر یہ ہے کہ روس کے سفارت خانے کے اندر دھماکے ہوئے، دھماکوں کی رسپانسبلٹی آئی ایس خراسان نے قبول کی ہے، اور آئی ایس خراسان نے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ ہم دیگر سفارت خانوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ دیکھیے کہ رشیا کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس حوالے سے طالبانوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ یہ ایک اور انسین سی چیز نکل کر سامنے آئی ہے، اور دنیا میں دنیا جہان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کسی ڈپلومیٹک مشن کو ہٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اس بار روسی ڈپلومیٹک مارے گئے ہیں اور روس اس حوالے سے کافی غصہ ہے۔ غصہ اس وجہ سے کیونکہ یہ وہ ڈپلومیٹک مشن تھے جب امریکہ، بھارت، دیگر ممالک سب کابل چھوڑ کر چلے گئے، لیکن روسی ڈپلومیٹک اور روسی قونصل خانہ کھلا رہا اور کابل کو سپورٹ کرتا رہا۔ نہ صرف کابل کو ڈپلومیٹک سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف طالبانوں کی آواز بن کر دنیا کو پہنچائی۔ بہت سارا جو کھانے پینے کا سامان بھی لے کر آتے رہے، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ داعش نے اٹیک تو کیا ہے لیکن طالبانوں نے اس حوالے سے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی طالبان اتنے جو ہے وہ کنسرن ہے رشیا کو لے کر۔ آج کل بھارت، اس کے علاوہ اسرائیل کی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ طالبان اسرائیل کے ساتھ بھی میوچل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ملا نعیم کا جو سٹیٹمنٹ تھا، میں نے 2 روز قبل پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، وہ اس وجہ سے طالبان اتنے ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ طالبانوں کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سپورٹ مل رہی ہے۔ اب ان کے لیے رشیا کوئی معنی خیز نہیں رکھتا، نہ ہی چائنا رکھتا ہے۔ بھارت ان کے ساتھ لگاتار انگیج ہو رہا ہے، اور بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی انڈائریکٹ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں امریکہ، بھارت، طالبانوں کی شے پر ہو رہی ہیں، جس سے دیگر ممالک کے انٹرسٹ خراب ہو رہے ہیں۔